السلام علیکم جی۔ اسلام آباد میں اور لاہور کے اندر صحافت کے اندر ایک جوہری فرق رہا ہے۔ اسلام آباد کا صحافی جو ہے وہ کسی اور طرح کی صحافت کرتا ہے، اس کا تھوڑا جا ویژن جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے، اور لاہور کا صحافی جو ہوتا ہے وہ اور طرح کی صحافت کرتا ہے۔ ویسے بائی دا وے جو صحافت کی روایت ہے وہ پاکستان میں نہیں بر صغیر کے خطے کے اندر سب سے پرانی جو ہے وہ لاہور کی ہے۔ عمران احمد خان نیازی کا سورج سوا نیزے پہ تھا، اور جو عمران احمد خان نیازی کی بات نہیں مانتے تھے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو ڈسون کر دیتی تھی۔ مطلب اسٹیبلشمنٹ کے 2 چینل لانچ ہوئے، ایک بول جو کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہی چلتا ہے، اور دوسرا جو تھا وہ آپ کے نام سے، میرا خیال آپ ہی تھا نا، ہاں آپ تھا کہ باپ آپ ہی تھا ہوگا، آپ تھا۔ ان دونوں چینلز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ خرچ کروایا، اور اس پیسے کے سورس کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھا گیا، جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہاں تنخواہیں کیش میں ملتی تھی، بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتے تھے امپلائیز کے۔ تو یہ جو دونوں تھے، یہاں پہ لوگوں کو دنیا بھر سے اکٹھا کیا گیا۔ وہ لوگ جو تھے، مطلب اگر کوئی سٹینڈنگ رکھنے والے جرنلسٹ ہیں، آپ یہ دیکھیے جن کو بول کے نام کے اوپر ان کے اداروں سے کھدیڑ کے لایا گیا 8 گنا 10 گنا تنخواہوں کے اوپر، اور پھر ان کو کسی کو 2 ماہ میں، کسی کو 6 ماہ میں، کسی کو سال میں فارغ کر دیا گیا، وہ لوگ آج تک پھر پروفیشن میں سیٹل نہیں ہو پائے کسی جگہ کے اوپر۔ میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، تمہید کچھ لمبی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ روایت بہت پرانی ہے، تو وہ پھر روایت کی جسے کہنا چاہیے ترتیب بھی پرانی ہے، اور پھر جب وہ جونیئرز اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے زانو تلمذ طے کرتے ہیں، اب تو خیر وہ رواج ہی مک گیا، ٹھیک ہے۔ اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ زیادہ فالوور رکھتے ہیں تو وہ اپنے استاد سے بڑے صحافی ہو گئے، تو اب تو وہ سیکھنے سکھانے کا رواج ختم ہو گیا۔ ہم تو سکھانے والوں میں شامل ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری نسل تک تو یہ تھا کہ ہم اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے، بھلے ان کا نقطہ نظر ہم سے سیاسی نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں، مطلب مذہبی نقطہ نظر کی بات بھی کر لیں، وہ مختلف ہو، لیکن چونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس سینیورٹی ہے، تو اس سے بیٹھ کے سیکھتے تھے، تو وہ پھر روایت اس طرح ٹریول کرتی۔ اب جب عمران احمد خان نیازی کا سورج سوا نیزے کے اوپر تھا، اور جو تھا وہ لاہور میں یہ والے پروجیکٹ فلاپ ہو گئے، اور باقی کسی جگہ کے اوپر بول اور آپ کے لوگوں کو جگہ نہ ملی، تو انہوں نے اپنے طور پہ اپنا دال روٹی چلانے کے لیے ولاگز شروع کر دیے، اور ان ولاگز کے اندر کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران تو گئے ہو۔ اچھا، اس وقت ہمارے اسلام آباد کے وہ دوست جن کی پانچوں گھی میں تھیں یا نہیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، انہیں بڑی اس بات کی تپ چڑھی کہ یہ کیا بات ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اچھا، یہ لاہور کے کوئی 8-10 لوگ تھے، نام میں کسی کا بھی نہیں لوں گا، نہ اپنے دوستوں کا نہ کسی کے دوستوں کا، تو وہ انہوں نے جب یہ پوری شد و مد کے ساتھ یک زبان ہو کے کہنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو ایجنسیوں نے لانچ کیا۔ اچھا جی، ان کو تو ایجنسی نے لانچ کیا۔ بھئی ایجنسی کے چینل میں سے یہ بے روزگار ہو کے نکلے تھے، ان کو ایجنسی نے کیسے لانچ کر دینا تھا؟ لیکن وہ بہرحال یہ ترانہ گایا جاتا رہا۔ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نو کانفیڈنس کے نتیجے میں کل وزیر اعظم نہیں رہیں گے، یہاں تک کی خبر دے دی لاہور میں بیٹھے ہوئے صحافیوں نے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو عظیم ترین صحافی ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں سکرین پہ بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ یہی فرماتے رہے، لیکن لاہور کے ہمارا جو گروپ تھا اس نے یہ اطلاع دے دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی عظیم زومائے صحافت ہیں اس وقت، جن کا توتی بولتا ہے، مطلب کہ جو 50-50 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اپنے اداروں سے، وہ نجی محافل میں ملے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تجزیہ جو تھا اس وقت حالات کا وہ درست تھا، ہم جو تھے وہ صحیح حقائق کو نہیں پہنچ پا رہے تھے اس وقت، جن حقائق کے اوپر آپ نظر رکھ کے بیٹھے تھے، حالانکہ آپ ریموٹلی دیکھ رہے تھے، ہم لاہور میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، وہ اسلام آباد میں ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو ان کو وہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی جس کے اندر عمران احمد خان نیازی کی فراغت تھی۔ پھر عمران احمد خان نیازی کی فراغت کے فوراً بعد انہوں نے ایک اور سودا بیچا، اور وہ سودا یہ تھا
کہ عمران احمد خان نیازی کو بڑی اکثریت کے ساتھ واپس لایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باجوہ کی حد تک، اور اس وقت تو قائم تھے نا جنرل فیض حمید صاحب، ان کی حد تک یہ بات درست ہو، لیکن جب آپ پورے ادارے کو دیکھتے تھے کہ یہ ادارہ جاتی فیصلہ ہوا ہے تو پھر یہ آپ کو بات درست نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے پھر ان کی چھاپڑی کے اندر لات مار دی کہ نہیں اے نہیں ہونا، اے سودا نہیں بکنا، وہ پھر ان کا سودا نہ بکا، اور پھر جناب عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ ذلت کا شکار ہوتے گئے، گہرائی میں اترتے چلے گئے، سیاسی گہرائی کہہ لیں آپ ان کو، اخلاقی گہرائی کہہ لیں، وہ اس کے اندر دھنستے چلے گئے اور ان کی واپسی کے راستے مسدود ہوتے چلے گئے۔ پھر ان کا خیال تھا کہ عمران احمد خان نیازی کو الیکشن کے اندر موقع ملے گا اور یہ تختوں کے پشتے لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے، اور دیکھا آپ نے کس طرح 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان کے حوالے سے عمران احمد خان نیازی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے حملوں کے اندر ملوث تھے ان کے کاغذات ہائے نامزدگی جو ہے وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے عمران احمد خان نیازی واپس آ رہا ہے۔ ہم یہی کہتے تھے کہ پہنو واپس نہیں آ رہا، وہ تو جاتے جاتے بڑے بڑوں کی گردن لے کے جائے گا اور لے کے جا رہا ہے، ایسے نہ کریں، وہ نہیں واپس آئے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عمران احمد خان نیازی کو بچاتے بچاتے، اس نحوست کو، اس پنوتی کو، اس لائبلٹی کو، اس ذمہ داری کو بچاتے بچاتے جو ہے وہ قاضی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بھی جانا پڑا، اور جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے دڑکی لگانا پڑی۔ یہ دونوں اصحاب وہ ہیں کہ جب عمران احمد خان نیازی کو نہ بچانے کا ادارہ جاتی فیصلہ ہوا تھا تو یہ گروپ کی شکل کے اندر گئے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریکویسٹ کرنے کہ ہمارے گھروں کی بہت مجبوریاں ہیں، آپ عمران خان کو بچا لیں۔ تو باجوہ صاحب نے کہا تھا مجبوری تو میرے بھی گھر دی بہت وڈی ہے، لیکن میں کی کراں، وہ نہیں مانتے، وہ کور کمانڈر میٹنگ 'چ بیٹھے ہوندے نے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انہوں نے ان کو کھانا چھانا کھلا کے، چائے شائے پلا کے سکا سکا واپس ٹور دیا تھا۔ تو یہ عمران احمد خان نیازی کی محبت میں کس قدر پاگل ہوئے تھے، اس سے آپ اندازہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیے، پھر جناب وہ بھی دال نہ گلی، عمران احمد خان نیازی کو بچانے والے قمر جاوید باجوہ صاحب بھی رگڑے گئے، ٹھیک ہے۔ اندر خانے اس سے ملاقاتیں کرتے تھے، باہر نکل کے اس سے گالیاں کھاتے تھے، اور بیٹی کی اور بہو کی تصویریں چھپواتے تھے، ان کے داستانیں میڈیا کے اوپر چلتی تھیں، سوشل میڈیا کے اوپر۔ یوتھیے جو تھے وہ قمر جاوید باجوہ کو گالیاں بکتے تھے، لیکن اب قمر جاوید باجوہ صاحب کی غیرت کا لیول دیکھیں کہ وہ پھر جا کے عمران احمد خان نیازی سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر بڑے فخر سے شاہد میتلا کو بلا کے اس ملاقات کا احوال بھی بتایا کرتے تھے۔ تو وہ تو پاگل ہوئے تھے نا، مت ماری گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہی حالت جناب فیض حمید صاحب کی تھی۔ اب تو فیض حمید صاحب کو ان کے بھائی پہچاننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سانو مروا دیتا ہے انہیں، کیونکہ اقتدار تو انجوائے کرنے کے اندر یہ بھائی سالے بہنوئی سارے ساتھ ہوتے ہیں نا۔ تو اب جب مصیبت آئی ہے تو اب وہ فیض حمید صاحب کو ان کے اپنے بھائی ہی ڈسون کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پٹواری تھا، اس کا بھائی کیا نام تھا اس کا، نجف حمید، اس نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا تھا، اور اس سے پہلے جو بھی وہاں پہ ایم پی ایم این اے کا الیکشن ہوتا تھا، صاحب ایک بہت بڑے معتبر ہوتے تھے۔ ایسا دفعہ پتہ نہیں لگن ڈیا صاحب کدھر گئے نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ والا ایک گروپ تھا دوستوں کا، اور دوست ہیں ہم سیاسی یا معاشی باتوں کے اوپر ہمارا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آپس کی پیار محبت تو بہت زیادہ ہے نا۔ تو دوست تھے۔ اب یہی دوستوں کا گروپ جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹے سے اس بات کے اوپر مصر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پی ٹی آئی کے انتخابات کے اندر جو دستاویزی خامیاں تھیں اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی نے جو اپنے ہی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمیشن کو پچھلے 5 سال سے بلکہ 6 سال سے
تگنی کا ناچ نچایا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا اور اس کی بجائے بلا اس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے بلا تو دیا ہے لیکن ہاتھ میں نہیں دیا، اسی لیے چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس واقعاتی پہ خاک سر آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہے، ہوں فکرہ آ گیا سی میں کی کار، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے جو ہے نا اسلام آبادی گروپ جو ہے یہ اب اس بات کے اوپر کل کا شمشیر برہنہ بنا ہوا ہے، بلکہ عمران خان کے بقول ننگی تلوار بنا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کو ننگی چیز کا اور ننگے پن کا بہت زیادہ شوق ہے، تو اس لیے ہم ان کا دیا ہوا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ ننگی تلوار بنا ہوا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے۔ اور اگرچہ میرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا، اگرچہ قانون کے مطابق یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو روکنا پڑے گا نا، آپ کو سفر شروع کرنا پڑے گا۔ تو عمران احمد خان نیازی دی واری کیوں؟ کسی اور دی واری دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا، تو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں سے شروع کر لیں گے، عمران احمد خان نیازی کی باری ہی کیوں؟ تو یہ سارے ایک بہاؤ میں مجھے لگتا ہے کہ بہہ گئے ہیں۔ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ والے کی یہ رائے ہو گئی ہے تو میں ذرا تھوڑا سا یا تو بریک کر لوں یا اس کی والی رائے کا اظہار کر دوں۔ تو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے جی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ یوتھیوں کے ساتھ مل کے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئی تئی پھیر رہے ہیں، ان کو رگڑا چاڑ رہے ہیں۔ مجھے یاد آگئے ہمارے دوست ہیں نادر، کینیڈا میں ہوتے ہیں، ہمارے ویور بھی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار ہمیں آڈیو شکل میں بھجوا دیتے ہیں، ہمیں جب موقع ملتا ہے تو سن لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تقریباً آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ اپریل 2023 میں یہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کی ماں بہن ایک کرنا شروع کریں گے۔ میں نے کہا ہائے اپریل، یہ تو عمر عطا بندیال تو ان کا اپنا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھیے گا۔ میں نے کہا پھر کہتے ہیں اگست سپٹمبر تک نا وہ چیف جسٹس رہ جائے گا، عمر عطا بندیال ہٹ جائے گا۔ میں نے کہا لیکن عمر عطا بندیال نے تو سپٹمبر میں جانا، کہتا اس وقت تک وہ معیار کو اس طرف لے آئے ہوں گے نا، اور یہ سارا وہ اس لیے کریں گے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو انہیں گالی دینے کے اندر آسانی رہے اور ایک فلو بنا ہو قاضی کو گالی دینے کا۔ اور جب وہ فلو بن جاتا ہے نا میڈیا کے اوپر، وہ میڈیا سوشل میڈیا کے ماہر ہیں، کہتے جب فلو بن جاتا ہے تو پھر ہر کوئی بندہ اسی فلو کے اندر بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی اسی طرح کے فلو کا نتیجہ ہے۔ یہ انہوں نے 1.5 سال پہلے بتا دیا تھا، اس وقت گاڑی چھین رہی تھی جناب عمر عطا بندیال اور یوتھیوں کے درمیان، بہت گاڑی چن رہی تھی، اور ویسے بھی اس وقت جو تھی رافعہ کی صحت بہت اچھی تھی۔ اب کیا ہوگا رافعہ، ٹھیک ہے، رافعہ کی صحت بہت اچھی تھی، تو انہوں نے مجھے 1.5 سال پہلے فرمایا۔ میں نے کہا یار ایویں چھٹ دا ہے، چولا مار دا ہے، لیکن ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا۔ انہوں نے کہا ان کے جو سوشل میڈیا کے اندر جو ان کے ٹرینڈز ہیں، جو لہریں ہیں، جو وائبز ہیں، وہ مجھے اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، آپ لکھ کے رکھ لیجئے۔ اور ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ اپریل میں یہ ایک آدھ ٹرینڈ چوتھے کے دن چلا دیتے جس کے اندر عمر عطا بندیال کے کسی نہ کسی فیصلے کے اوپر گالم گلوچ بھی کر دیتے، لیکن اوورال جو تھا وہ ایک ماحول بناتے جاتے، اور پھر اگست تک عمر عطا بندیال راندہ درگاہ ہو چکا تھا یوتھیوں کے اور ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے درمیان، اور وہ گالی کا ایک پیس سیٹ کر چکے تھے۔ اور پھر جب سپٹمبر میں یا اکتوبر میں آئے ہیں قاضی صاحب، تو وہ جب آئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا، اور انہوں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ جب دیکھیے آپ کو تمام ذرائع سے انفارمیشن ایک ہی طرح کی آ رہی ہوگی تو آپ بھی اس انفارمیشن کے فلو کے اندر بہہ جائیں گے۔ اگر آپ میری طرح جو ہے وہ اس کے مطلب کہ کنٹینٹ انالسٹ نہیں ہیں تو آپ فوری طور پہ اسی کے اندر بہہ کے اسی طرح کی ٹویٹ کر دیں گے۔ میں اب بھی کئی دفعہ کر جاتا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے دوست ہیں جو کہ پچھلی دفعہ بھی سیاسی طور پہ غلط تجزیہ کرتے ہوئے غلط ثابت ہو گئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر غلط گڈی پہ چڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے جانا تو انہوں نے تھا کراچی، اور انہیں براستہ ساہیوال والی گڈی چڑھنا چاہیے تھا، یہ براستہ فیصل آباد والی گڈی چڑھ گئے، اگرچہ کھانے وال جا کے پھر انہوں نے وہیں پہ اسی ٹریک پہ واپس مل جانا، لیکن ذرا وایا لمحہ پہ آنا،
ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو احباب ہیں اس وقت پوری شد و مد کے ساتھ قاضی صاحب پہ راشن پانی لے کے چڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ اثر کن کا ہے؟ وہ یوتھیوں کا اثر ہے جنہوں نے ان کو فریم کیا ہے، اور وہ اس اثر کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ پھر ملیں گے جب اس سارے منظر کے گزر جانے کے بعد، تو پھر یہی کہیں گے شرمندہ ہو کے کہ نہیں آپ کا تجزیہ درست تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم اس لمحے کا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے خلوص کے اوپر آپ نے نہیں جانا۔ یہ بڑے پرخلوص انداز میں بغیر کسی مالی لالچ کے اپنی طرف سے آزادی اظہار کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے تو وہ آزادی اظہار کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر وہ کسی ایک گروپ کا جو کہ مائنڈ کنٹرول کرنا جانتا ہے اس کے پرپس سرو کر رہے ہیں، اس کا ان کو بھی نہیں پتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔